آج میں جس ٹاپک کے حوالے سے بات کروں گی وہ صرف جتنے بھی ہمارے پاکستانی مسلم کمیونٹی ہے ان کی وہاں پہ نظریں ہیں. ایک تو یہ پہلے آ رہا تھا پاکستان کا اور ایران کے حوالے سے، لیکن اگر اب یہاں پہ بات کی جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اب اس وقت کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، میں بیسیکلی کشمیر کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، تو کوئی بھی شخص ہے وہ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماہرین چند ممکنہ امکانات بیان کر رہے ہیں. نمبر ایک جو امکانات بیان کر رہے ہیں وہ احتجاج مزید جو ہے وہ سخت ہو سکتا ہے، یہ شدت اختیار کر سکتا ہے اگر انتخابی نتائج کو تمام فریق قبول نہ کرے یا دھاندلی کے الزامات برقرار رہیں تو مزید احتجاج، ہڑتالیں اور سیاسی کشیدگی دیکھنے کو مل سکتی ہے. یہ ڈان نیوز کی جانب سے کہا جا رہا ہے اور اے پی نیوز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی مزید سخت ہو سکتی ہے. حکام پہلے ہی کئی علاقوں میں اضافی سیکیورٹی تعینات کر چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انتخابات ہر صورت مکمل کرائے جائیں گے، جو کہ ہوئے بھی. ٹھیک ہے، اور اس میں کافی زیادہ آپ لوگوں کو چیزیں دیکھنے کو بھی ملیں کہ وہاں لوگوں کو مارا بھی گیا اور ساری چیزیں آپ لوگوں کو آن بورڈ دکھے بھی ہوں گی. خیر، نمبر 3 بین الاقوامی دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے، یہ کہا جاتا ہے اکنامک ٹائمز کی جانب سے. انسانی حقوق کی تنظیموں نے ہلاکتوں اور طاقت کا استعمال کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا. اگر صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو بین الاقوامی سطح پر دباؤ پڑ سکتا ہے. نمبر 4 ٹائمز آف انڈیا کے مطابق کہا جا رہا ہے حکومت اور احتجاجی قیادت کے درمیان مذاکرات کا امکان بھی ہے. اگر دونوں فریق مذاکرات پر آمادہ ہوتے ہیں تو سیاسی حل نکل سکتا ہے جس سے کشیدگی میں کمی آ سکتی، تاہم فی الحال اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کشمیر صرف زمین کا تنازع نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے. اگر ایک طرف حکومت اپنے موقف پر قائم ہے جبکہ دوسری طرف احتجاج کرنے والے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہ اصل سوال یہ ہے کہ بحران مذاکرات سے ختم ہوگا یا آگے آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کرے گا. یہ فیصلہ آنے والے جو چند ہفتے ہیں اس میں ہونے والی سیاسی پیش رفت کرے گی. ٹھیک ہے، یہ والی جو چیز ہے ابھی تک سامنے آ رہی ہے. مزید اس میں کیا آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کشمیر کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے ہیں، ایک ایسی سرزمین کی جو گزشتہ تقریباً 80 برس سے جنوبی ایشیا کی سیاست، سفارتکاری اور سلامتی کے مرکز میں رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس مرتبہ معاملہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول کا نہیں ہے. اس بار آزاد جموں کشمیر کے اندر ہی سیاسی کشیدگی، احتجاج، انتخابی تنازع اور سیکیورٹی کے صورتحال نے نیا بحران پیدا کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر مختلف جو ہیں وہ دعوے کیے جا رہے ہیں. کہیں کہا جا رہا ہے کہ عوام اپنے سیاسی حقوق کے لیے سڑکوں پر ہیں، جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ بعض عناصر احتجاج کو پرتشدد بنا کر انتخابی عمل کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ رپورٹس کے مطابق یہ بھی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے ان تمام دعووں کے لیے کہ کئی پہلو اب بھی متنازع ہیں اور آزادانہ طور پر ہر دعوے کی تصدیق ممکن نہیں ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے. اس چیز میں بتا دوں گی اب اس ویڈیو میں جو میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں. کشمیر کا تنازع 1947 میں کیسے شروع ہوا، اقوام متحدہ میں نے کیا قراردادیں تھیں وہ منظور کی، پاکستان اور بھارت کے موقف سے میں بنیادی فرق کیا ہے، 2019 میں آرٹیکل 370 ختم ہونے کے بعد کیا تبدیلی آئی، آزاد کشمیر کے موجودہ انتخابات کیوں متنازع بن گئے، احتجاج کیوں شروع ہوا، حکومت کیا کہہ رہی ہے، احتجاج کرنے والوں کے مطالبات کیا ہیں، بھارت صورتحال کو کیسے دیکھ رہا ہے، عالمی طاقتوں کا رد عمل کیا ہے، اور سب سے اہم سوال کیا کشمیر ایک نئے سیاسی بحران میں داخل ہو چکا ہے. تو اس ویڈیو میں میرا جو مقصد ہے وہ ایک سیاسی بیانیے کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے، بلکہ دستیاب اور تصدیق شدہ جو چیزیں ہیں معاملات کی بنیاد پر پورا پس منظر پیش کرنا ہے تاکہ آپ خود رائے اس جو سے ہے وہ قائم کر سکیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمیں تقریباً 80 سال پیچھے جانا پڑے گا، یعنی کہ 1947 کی طرف ہم لوگ جاتے برے سے جب تقسیم ہوا پاکستان اور بھارت اور دو آزاد ریاستیں وجود میں آئی، مگر 560 سے زائد نوابی ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کریں. انہی ریاستوں میں سے ایک تھی جموں کشمیر. ٹھیک ہے، یہ ریاست جغرافیائی
جغرافی لحاظ سے انتہائی اہم تھی کیونکہ اس کی سرحدیں پاکستان، بھارت، چین اور افغانستان کے قریب واقع ہیں۔ اس وقت ریاست اور حکمران مہاراجہ ہری سنگھ تھے، اور اس وقت کے جو حکمران تھے وہ مہاراجہ ہری سنگھ تھے، جبکہ آبادی کی اکثریت مسلمان تھی۔ مہاراجہ نے ابتدا میں کسی بھی ملک کے ساتھ فوری الحاق نہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اکتوبر 1947 میں حالات تیزی سے بدل گئے اور قبائلی لشکروں کی پیش قدمی جو تھی وہ جنگی صورتحال اور اس کے بعد کی جو سے ہے ساتھ الحاق کے دستاویزات اور دستخط کے دعوے نے پہلی بار جو ہے پاک بھارت جنگ کو جنم دیا۔ بھارت اور پاکستان اس دور کے کئی واقعات سے تشریح مختلف انداز میں کرتے ہیں اور اختلافات آج تک دونوں ممالک کے موقف کا بنیادی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں پہ کشمیر صرف ایک خطہ نہیں بلکہ عالمی سفارتکاری کا ایک مستقل مسئلہ بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں معاملہ پہنچا، جنگ بندی ہوئی، لائن آف کنٹرول کے بنیاد پڑی اور آنے والی دہائیوں میں کشمیر جنوبی ایشیا کے سب سے حساس جو تنازعات میں شامل ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے اگر یہ تنازع 1947 میں شروع ہوا تھا تو پھر 2026 میں آزاد کشمیر کے اندر اچانک اتنا بڑا سیاسی بحران کیوں پیدا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ والے میں بتا دیتے ہیں۔ اس سوال کا جن سے ہے وہ صرف اتنا سے کہ سیاسی نظام، اسمبلی، آئینی ڈھانچے اور ان کے 12 مخصوص نشستوں کو سمجھنا ہوگا جنہیں موجودہ الجزیرہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے اور جنہیں موجودہ احتجاج کا مرکزی نقطہ قرار دیا جا رہا ہے۔ احتجاجی گروپ ان نشستوں پر اعتراض کرتے ہیں جبکہ حکومت موجودہ آئینی انتظامات کا دفاع کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگلے حصے میں ہم آزاد کشمیر کے آئینی ڈھانچے، اسمبلی، انتخابی نظام اور موجودہ احتجاج کے اصل سیاسی منظر کو انتہائی تفصیل سے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کا سیاسی نظام، 12 تنازع نشستیں اور احتجاج آخر کیوں شروع ہوا؟ جب بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں صرف پاکستان اور بھارت کا تنازع آتا ہے، لیکن موجودہ بحران کے جڑ ایک مختلف سیاسی مسئلہ ہے جو آزاد جموں کشمیر کے اندر انتخابی نظام سے متعلق ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں مجموعی طور پر 53 نشستیں ہیں، ان میں سے 45 عمومی نشستیں ہیں جبکہ باقی نشستیں خواتین، عملہ، ٹیکنوریٹس اور دیگر جو سے ہیں مخصوص نمائندگی کے لیے مختص ہیں۔ اب وہ عمومی جو نشستوں میں جو 33 نشستیں ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر کے حلقوں سے مختلف ہوتی ہیں، جبکہ 12 جو نشستیں ان کشمیری مہاجرین کے لیے مخصوص ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ اصل تنازع ہے کیا؟ اب اس سائٹ پہ آتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ احتجاج کی بنیادی وجہ یہی 12 مہاجر نشستیں ہیں۔ ٹھیک ہے، احتجاج کرنے والی گروپس کا موقف ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر رہنے والی آبادی کے سیاسی فیصلوں پر ان نشستوں کا غیر مناسب اثر پڑتا ہے، اس لیے احتجاجی نظام میں اصلاحات ہونی چاہیے۔ دوسری طرف حکومت اور ریاستی اداروں کا اختلاف ہے، موقف ہے کہ یہ نشستیں آئینی اور تاریخی انتظامات کا حصہ ہیں اور انہیں برقرار رکھنا چاہیے۔ الجزیرہ کے مطابق کہا جا رہا ہے۔ احتجاج کب شروع ہوا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جون 2026 میں مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی مظاہرے بڑے اجتماعات، ریلیوں اور شٹ ڈاؤن ہڑتالوں اور لانگ مارچ کی شکل اختیار کر کے احتجاجی تحریک کی قیادت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یعنی JAAC سے منسلک افراد کر رہے تھے، جبکہ حکومت نے بعد میں اس تنظیم پر پابندی عائد کر دی اور الزام لگا کہ بعض مسلح عناصر بھی احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں۔ تنظیم اور اس کے حامی ان کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ حکومت کا اس حوالے سے موقف کیا رہا ہے وہ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، حکومت کے اس حوالے سے یہ موقف رہا کہ دوسری طرف احتجاجی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ انتخابی اور سیاسی اصلاحات چاہتے ہیں، 12 مہاجر نشستوں کا نظام تبدیل کیا جائے، عوامی جو سے نمائندگی کے ڈھانچے پر نظر ثانی کی جائے، طاقت کے استعمال اور گرفتاریوں کی آزادانہ تحقیقات ہوں۔ یہ تمام جو مطالبات جو ہیں وہ احتجاجی قیادت کے موقف کی نمائندگی کرتے ہیں اور ضروری نہیں کہ حکومت ان کے حقائق پر اتفاق کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں جی ابھی تک۔ اور انتخابات کیوں ہیں اہم ہیں؟ رواں انتخابات 27 جولائی سے 10 اگست 2026 تک مرحلہ اور
اور منعقد ہو رہے تھے. حکومت کا کہنا ہے کہ یہ انتخابی عمل جاری رہے گا جب تک کہ احتجاج نے کئی علاقوں میں ماحول کو شدید متاثر کیا اور بعض علاقوں میں تاخیر، اضافی سیکورٹی اور اقدامات کو دیکھنے میں آئے. یہ ہیں جی وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مزید اس حوالے سے کیا ہے وہ میں